مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد رب جلیل، درود و سلام بحضور سرور انام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہایت خوش نصیب اور سعادت مند سامعین و حاضرین اور نہایت احترام کے لائق اور خوش نصیب و سعادت مند دائی محفل سید علی رضا صاحب، برادر گرامی قدر محمد بدر منیر قادری زیدہ مجدہ، سید اقبال حسین شاہ صاحب اور جمیع حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح ماہ ربیع الاول شریف کے اختتامی دنوں میں اس خوش نصیب گھر میں آج ایک بار پھر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اس محفل مبارکہ کا انعقاد ہے۔ ہم نے انتہائی محفل اور منتظم محفل کی مشاورت سے اس شہر کے ایک بڑے اور بڑے خوبصورت اور نامور نعت خوان محمد خاور نقشبندی زیدہ مجدہ کا اہتمام کیا ہے۔ انشاءاللہ راستے سے مراد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ فون کرتا ہے، انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں آ رہا ہوں، راستے میں ہوں۔ بندہ پوچھتا ہے نہیں آپ پہنچے کہاں ہیں، تو کہ میں راستے میں ہوں۔ پھر بندہ اصرار کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں سوراب روڈ سے آ رہا ہوں۔ پھر بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بھی مجھے فون کیا کہ علی رضا صاحب سے کہیں کہ مجھے لوکیشن بھیج دیں اور اپنا نمبر بھی دے دیں۔ تو میں نے کہا آپ ہیں کہاں؟ کہا میں راستے میں ہوں۔ میں نے کہا راستے میں تو ہیں لیکن کہاں پہنچے ہیں؟ کہا میں حسن اسکوائر سے آ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر 25 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کو لگے گا انشاءاللہ۔ درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مجھے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ سراپا ادب ہے۔ اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی جو ہدایات ہیں، اس کی جو احکامات ہیں، وہ سارے کا سارا ادب کا سبق ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد کا ادب یہ ہے کہ ہم دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مالک اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ جب ہم مسجد میں بیٹھنے لگتے ہیں تو وقت ہوتا ہے تو اس کے ادب میں اس کی سلامی کے لیے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں۔ جب جانے لگتے ہیں تو پھر مسجد کا ادب یہ ہے کہ ہم بایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں اور رب کے فضل کا سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ بندہ یہ کام کر کے جب اپنی دکان کا تالا کھولتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کے لیے رحمت پہلے سے بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرتے ہیں، یہ گھر میں داخلے کے آداب ہیں۔
ہم دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام، برکت اور رحمت کی دعا دیتے ہیں۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ سراپا ادب ہے، اور اس میں اس دائیں ہاتھ کو یا دائیں جانب کو یا دائیں سمت کو یا دائیں طرف کو اللہ پاک نے فضیلت بخشی۔ ہاتھ تو دونوں ہمارے ہیں، دایاں بھی اور بایاں بھی، لیکن اللہ پاک نے قدرتی طور پہ انگلیاں بھی برابر ہیں، ان کی ساخت بھی برابر ہے، لمبائی بھی برابر ہے، جتنے ناخن اس ہاتھ میں ہیں اتنے اس میں بھی ہیں، لیکن اللہ نے اس دائیں کو بائیں ہاتھ پہ یہ فضیلت دی ہے کہ آپ کوئی چیز لینے لگتے ہیں یا دینے لگتے ہیں تو دایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، اور قدرتی طور پہ اللہ نے اس دائیں کو بائیں کی بنسبت طاقت زیادہ دی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کا ہاتھ کسی کے گریبان تک پہنچے، لیکن آپ خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہو جائے تو بایاں ہاتھ نہیں ڈالتے، دایاں ہاتھ پہلے ڈالتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس میں قوت اور طاقت رکھی۔ قیامت کے روز بھی اصحاب الیمین، جن کو دائیں طرف اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ پہلے سے سمجھ جائے گا کہ مالک نے مجھے کامیاب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت مشہور حدیث شریف ہے، میں سلسلہ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے کہ پھر میری خامی یہ ہے کہ میں بھول جاتا ہوں، تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اس میں ہمارے عقیدے کی بات بھی ہے اور ادب کی بات بھی ہے اور دائیں طرف والوں کی فضیلت کی بات بھی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جب ساری امتیں جمع ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک، حشر کے میدان میں جب اربوں کھربوں لوگ جمع ہوں گے تو فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا۔ یہاں چند لوگ بیٹھے ہیں، چند سے مراد یہ کہ تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اس میں ہم جس کو سب سے زیادہ پہچانتے ہیں تو ایک نگاہ ڈالتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس کو پہچان لیتے ہیں۔ جن لوگوں کو نہیں جانتے ان کی پہچان ہمیں نہیں پتہ ان کا نام کیا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں جب اربوں اور کھربوں لوگ جمع ہوں گے اور گننے میں نہیں آئیں گے تو میں اپنے غلاموں کو پہچان لوں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ کے حبیب اتنے سارے لوگ ہوں گے جو گننے میں نہیں آئیں گے، اور اس میں مختلف امتوں کے لوگ ہوں گے، کوئی حضرت آدم علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوگا، کوئی حضرت ایوب علیہ السلام کا چاہنے والا ہوگا، کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ فریفتہ ہوگا۔ اتنے سارے لوگوں میں کیا علامت ہوگی اللہ کے حبیب، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میں اس طرح پہچانوں گا کہ میرے امتی جب نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں تو جو اعضاء وہ دھوتے ہیں، قیامت کے روز چاند کی طرح ان کے اعضاء چمک رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، آواز بلند ایک آواز کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَحِجَّلُونَ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور میں ان کی نشانیوں سے پہچان لوں گا۔ اور ابو ذر ایک نشانی ان کی اور ہوگی کہ ان کے دائیں بائیں نور ہوگا، جو جتنا نیک ہوگا اتنے زیادہ نور والا ہوگا، میں اپنے غلاموں کو اس نور سے پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ میرے غلاموں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، جو کامیاب ہوں گے تو میں پہچان لوں گا اللہ کے فضل سے، میں اپنے غلاموں کو ان نشانیوں سے پہچان لوں گا۔ تو اصحاب یمین جو ہے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک ادب اپنے پاک نبی کا یہ سکھایا۔ سورہ الحجرات جو ہے یہ ساری کی ساری آداب بارگاہ رسالت پر مشتمل ہے اور آداب معاشرت پہ ایک پورا رکوع ہے اس کا۔
باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو. اللہ سے تو آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. اللہ کے رسول سے کوئی آگے بڑھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے آگے بڑھ گیا. اگر اس نے پاک پروردگار نے مغرب کی نماز کا وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد رکھا ہے تو کسی نے اگر ابھی سورج کھڑا ہے اور مغرب کی نماز پڑھ لی کہ مجھے سوراب کوچ میں پہنچنا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے حکم سے آگے بڑھ گیا ہے. باری تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب نے جو تمہیں نماز کی شرائط آداب بتائے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھو. آگے بڑھ گئے تو پھر مجھ سے آگے بڑھ جاؤ گے اور جو مجھ سے آگے بڑھ گیا پھر اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اگلی آیت میں سورہ الحجرات کی دوسری آیت میں اس کے ابتدائی حصے میں باری تعالیٰ نے ایک اور ادب بتایا کہ جب میرے حبیب کی چوکھٹ پہ آؤ تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر پھر اپنی آوازوں کو بلند کرو. میرے نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرو. مفسرین اس میں فرماتے ہیں کہ ایک معنی یہ ہے کہ جب آپ گفتگو فرما رہے ہو کسی مجلس میں اور تم کوئی سوال پوچھنا چاہو یا کسی سوال کا جواب دینا چاہو تو تمہاری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے پست ہو، بلند نہ ہو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تم بات کرنے لگو تو تمہاری آواز جاہلوں کی طرح جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو اس طرح اب اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرو. کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ساری زندگی کے حج اور زکاتیں ضائع ہو جائیں محض اس بے ادبی کی وجہ سے کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ادب ہم سکھایا. یہ سبحان اللہ. آنے والے آتے رہیں گے، آپ ذکر مصطفیٰ کو اپنا محو مرکز رکھیں. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. تو آپ توجہ ہماری طرف رکھیں. آنے والے تشریف لائیں، ہماری آنکھوں کا نور ہے، جہاں کو جگہ ملے وہاں تشریف رکھیں. آپ توجہ ہماری طرف رکھیں اور ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ بات تو آپ سن نہیں رہے تو ہم پھر ادب کی بات کیوں کریں، کیونکہ مجلس کا ایک ادب تو یہ بھی ہے نا کہ بات کرنے والے کی بات کو سنا جائے. فرمایا کہ میرے حبیب کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہ ہونے پر. قبیلہ بنی تمیم کے 70-80 آدمی عین دوپہر کے وقت مدینے کے تاجدار کی چوکھٹ پہ آئے اور پہلی دفعہ آئے تھے، آداب بارگاہ رسالت سے آشنا نہیں تھے. کمرے کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے آوازیں دینا شروع کر دی. یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائیں، ہم نے کوئی بات کرنی ہے. اللہ جل جلالہ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا. فرمایا ادب یہ ہے کہ تم انتظار کرو. آپ آرام فرما رہے ہیں، قیلولہ فرما رہے ہیں، مصروفیات سے وقت بچا کے تھوڑی دیر کے لیے گھر تشریف لے گئے. غرض تمہیں ہے، مقصد اور مدعا تمہیں ہے، تم آئے ہو چوکھٹ پہ، انتظار کرو. جب میرا حبیب باہر تشریف لائے پھر اپنی بات عرض کرو. اس ادب کے خلاف نہیں کرو. لیکن آئے تھے مدینے کی تاجدار کی چوکھٹ پہ، اللہ نے پھر بھی خالی نہیں لوٹایا. مفسرین فرماتے ہیں ادب سے آگاہ نہیں تھے، آداب کا پتہ نہیں تھا، جیسے بندہ دیہات سے اٹھ کے آتا ہے. لیکن آئے تھے مدینے والے کی چوکھٹ پہ تو جو آپ کی بارگاہ میں آ جاتا تھا پھر وہ خالی نہیں جاتا تھا. اللہ پاک نے 70-80 آدمیوں کے اس سارے وفد کو ایمان کی دولت بھی دی اور ایمان کی دولت دی تو اس کا مطلب ہے جنت کا حقدار بنا. سبحان اللہ. صرف اس لیے کہ آئے تھے، آپ کی بارگاہ میں آئے تھے. تو ادب ہمارا جو دین ہے یہ سراپا ادب ہے. ہم پانی پینے لگتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں، گلاس میں پانی لیتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نوش فرمائیں. حالانکہ شرم تو منع نہیں ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، بلا والوں کو پیتا بھی ہے یا نہیں.
ہم کسی کمرے میں داخل ہونے لگتے ہیں تو اپنے سے بڑے کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلے آپ تشریف لے جائیں۔ ابھی ہم مشتاق بھائی کے گھر سے آ رہے تھے تو ان کے کزن آئے ہوئے ہیں، عبداللہ کے سسر مہمان ہیں، وہ کل تشریف لے جائیں گے، اللہ ان کو خیر سے اپنی منزل پہ پہنچائے۔ بزرگ ہیں پھر مہمان بھی ہیں، ہم تو میزبان بن کے آئے، لیکن جب ہم سیڑھیاں اترنے لگے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ تشریف لائیں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ہمیں پوری طرح جانتے بھی نہیں، ہم ایک دفعہ شادی میں گئے ہیں ان کے لیا، لیکن انہیں یہ پتہ چل گیا تھا گفتگو سے کہ سید علی رضا صاحب کی محفل میں جا رہے ہیں، اور محفل میں بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں ان کا بیان ہے، یہ بار بار ایک دوسرے کو فون کر کے پتہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی عظمت ہے نا، کہ انہوں نے سوچا میں اگرچہ بڑا ہوں یا میں اگرچہ مہمان ہوں، لیکن ادب کیا، انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ اتریں۔ ہمیں اللہ نے یہ ادب سکھایا ہے، اللہ ہمیں یہ ادب کرنے والا اس طرح بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے رب کے حکم پہ تشریف لے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، ایک سے ایک بڑا جادوگر فرعون نے بلا رکھا تھا۔ جب اپنا جادو وہ دکھانے لگے نا تو ان سے اللہ پاک نے ادب کرا دیا، پھر اس ادب کا بڑا صلہ دیا۔ صرف انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ اما ان تلقی، آپ پہلے اپنا کوئی جادو تو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا ان کی نظر میں، جادو تھا، آپ پہلے اپنی لاٹھی کا کوئی لاٹھی پھینکیں گے، کوئی معجزہ دکھائیں گے، یا آپ اجازت دیتے ہیں کہ پہلے ہم اپنا کوئی جادو دکھائیں؟ اتنا ادب کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں مالک نے اللہ کے نبی کا ادب کرنے کا یہ صلہ دیا کہ فرعون کی طاقت اور جبر اور سطوت کے باوجود ان کو ایمان نصیب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب فرعون نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں فرعون ہوں، تم نے میری اجازت کے بغیر یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑوا دوں گا، دایاں پاؤں کٹوا دوں گا اور بایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، کسی کا دایاں ہاتھ کاٹ دوں گا اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں پتہ نہیں کہ میں فرعون ہوں اور کیسی سزا دیتا ہوں؟ میری سلطنت کا، میرے غرور کا، تکبر کا، میری سطوت کا، میری ہیبت کا تمہیں علم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، ہم رب موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں جس دین کا پیروکار بنایا ہے یا جس نبی کے ہم غلام ہیں، ان کی بارگاہ کا ادب بھی سکھایا گیا ہے، اور انہوں نے ہمیں ادب کرنے والا اور ادب سکھانے والا سبق بھی پڑھایا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو یہ کہتے ہیں، اور آپ کو کہنا چاہیے، جب وہ پانی پینے لگتا ہے اور بائیں ہاتھ سے گلاس لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں بیٹا یہ دائیں ہاتھ سے پیو۔ کوئی چیز آپ اس کو دینے لگتے ہیں، آپ کسی دوست کے گھر گئے اور اس کا کوئی معصوم بچہ آپ کو ملنے آ گیا، آپ نے جیب سے نوٹ نکالا اور کہا بیٹا اس کی ٹافی کھانا، جب وہ بائیں ہاتھ سے لینے لگتا ہے تو آپ بھی اس کو کہتے ہیں بیٹا دائیں ہاتھ سے لو۔ والد بھی اس کو کہتا ہے، کوئی بڑا آدمی، کوئی بزرگ، کوئی عالم آتا ہے، کوئی پیر و مرشد آتا ہے تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے سلام کرو، مصافحہ کرو، مرشد کے ہاتھ چومو۔ جب وہ جانے لگتا ہے تو کہتا ہے رخصت کرنے کے لیے میرے ساتھ آؤ، جوتی سیدھی کرو۔ یہ ادب ہے نا؟ اللہ ہمیں اس طرح کے آداب پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ اور اس طرح کی محافل میں آنے کے بعد بندہ لچھے دار تقریر سننے کی بجائے اگر ادب کی کوئی بات سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو محفل کرانے والے کو سارا اجر پاک پروردگار عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں ایک ادب کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ محمد علی باکسر تھا، محمد علی کیلے جس کو بولتے ہیں،
تو سید علی رضا صاحب کی محفل ہے، علی اس میں بھی ہے، محمد علی، اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ وہاں ہالی ووڈ میں سٹارز جتنے لوگ تھے اپنی اپنی فیلڈ کے، جو ٹاپ کے لوگ تھے، جیسے ہمارے ہاں 23 مارچ کو اور 14 اگست کو ستارہ امتیاز دیتی ہے گورنمنٹ، ستارہ بصالت دیتی ہے، تمغہ حسن کارکردگی دیتی ہے، نعت خوانوں کو بھی دیتی ہے، قراء کو بھی دیتی ہے، علماء کو بھی دیتی ہے، مفتی منیر رحمان صاحب کو بھی اس نے دیا۔ تو پوری دنیا میں ہالی ووڈ کا ایک ستارہ ہے، وہ اب تک 2500 افراد کو مل چکا ہے، اور ہالی ووڈ کی جو اسٹریٹ ہے، بلاک 15 ہے اس کی جو فٹ پاتھ ہے اس پر ان کے نام کنندہ کیے گئے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے دور میں اپنی فیلڈ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ اپنے دور میں اپنی ٹیم پہ ٹاپ پہ رہے ہیں، اور گورنمنٹ نے ان کو پوری دنیا سے منتخب کیا ہے، اور یہ ستارہ امتیاز کا اور لوگ بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ عالمی ریکارڈ ہے یہ کہ فلاں فلاں سٹار کا نام وہاں فٹ پاتھ پہ کنندہ کیا گیا ہے، اور وہ بہت نمایاں نظر آتا ہے جب لوگ وہاں سے گزرتے ہیں۔ محمد علی سے بھی کہا گیا کہ آپ کا نام بھی ان نمایاں افراد میں ایک ہے، اگرچہ آپ ایمان قبول کر چکے ہیں، لیکن ہم نے اس ہالی ووڈ کی اسٹریٹ پہ، فٹ پاتھ پہ آپ کا نام کنندہ کرانا ہے۔ تو اس نے کہا میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، میرے نام میں محمد کا نام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا یہاں سے گزرے اور ان افراد میں میرا نام آئے جو اپنے اپنے دور میں نمایاں کارکردگی کر کے اپنے سینے پہ تمغے سجا کے گئے ہیں۔ میں یہ برداشت نہیں کرتا، اگرچہ یہ میرا نام ہے لیکن نسبت تو اس پاک نام کی ہے نا، میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ان کی کمیٹی بیٹھی، انہوں نے کہا نام تو ہم نے لکھنا ہے، پھر کیسے لکھیں؟ تو طے یہ ہوا کہ دیوار پر لکھ دیا جائے تاکہ پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ۔ مرحبا۔ اب میں حضور کے ایک غلام کے ادب کی بات آپ سے عرض کروں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادہ وارثان، زبیر بن عوام جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی داد بھائی ہیں۔ آپ کی پھوپھی کا نام ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت بہادر باپ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ زبیر اس امت میں اور حضور کے غلاموں میں اپنے سینے پہ یہ ستارہ سجائے ہوئے ہیں۔ 10 سال یا 11 سال کی عمر ہے، اور بتایا گیا کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے ایسی افواہ اڑی کہ مکہ کے کافروں نے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے اور نازیبہ کلمات کہے ہیں۔ تو 11 سال کا بچہ تلوار لیے گلی گلی پھر رہا ہے کہ بتاؤ کون ہے وہ، اور کہتے ہیں سیرت نگار کہ یہ اللہ کے حبیب کی ناموس کی حفاظت اور دفاع کے لیے پہلی تلوار ہے جو حضرت زبیر بن عوام نے اٹھائی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنے ہو کہ پوچھا کہ زبیر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بے ادبی کی ہے اس کا سر قلم کرنے آیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ مہمان ثنا خاں محمد خاور نقشبندی، ہم خوبصورت لگیں گے نا آپ کے ساتھ بیٹھیں گے؟ دیکھیں یہ اصل میں یہی عنوان ہے۔ کیا عنوان تھا؟ ادب تھا نا۔ حالانکہ یہ ہماری آنکھوں کا نور ہے۔ ہمارے ایک ٹیلی فون پہ انہوں نے اس علاقے میں آنا پسند فرمایا ہے، اور ایک ٹیلی فون پہ میں نے ان سے کہا کہ ہمارا ایک اور دوست جو نام کا مشتاق ہے، آپ کی نعت کا مشتاق ہے، کہا جب حکم کریں گے آ جاؤں گا۔
چند گلیوں کے فاصلے پہ اس کا گھر ہے. تو یہ مسند تو اصل میں انہیں کے لیے بچھائی گئی ہے نا، لیکن یہ ادب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ محمد علی نے نام لکھوانا پسند نہیں کیا ان سٹارز میں جو فٹ پاتھ پہ لکھا جاتا اور کسی کا اس پہ پاؤں آتا. اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. بالآخر کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہالی ووڈ کی اس فٹ پاتھ پہ بلاک 15 میں ہم نام دیوار پہ لکھیں گے تاکہ کسی کا نام نہ آئے. حالانکہ محمد علی کا نام وہ تو محمد نہیں ہے نا، صرف نام کی نسبت ہے پیارے نبی کے. اب میں حضور کے ایک غلام کی ادب کی بات آپ سے. حضرت عبداللہ ابن زبیر بن عوام کے صاحبزادے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے. اتفاق سے آپ نے پچھنے لگوائے تھے. ایک علاج ہے نا حجامہ، تو حکیم جو ہیں وہ خون نکالتے ہیں، جسم کا باقی خون صاف مصفہ ہو جاتا ہے، خارج کی بیماری نہیں لگتی. ہمارا عقیدہ اور ایمان تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا. آپ کے جسم اقدس میں جو خون تھا وہ نور تھا، اس پہ بیماری کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ امت کی اصلاح کے لیے تھا اور امت کی سہولت کے لیے تھا کہ جب کبھی تمہیں یہ ضرورت پڑے تو یہ علاج تمہارے لیے سنت ہو جائے گا. اتنی سی بات تھی نا. جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن پچھنے لگوائے تھے، یہ علاج کرایا تھا، اور ایک پیالے میں خون کے چند قطرے پڑے ہوئے. آپ نے عبداللہ بن زبیر کو فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ اذهب به وغیبه، یہ خون لے جا، اس کو غائب کر دے، کسی کا پاؤں نہ آئے، کوئی دیکھ نہ سکے. حکم کی تعمیل میں حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما وہ پیالہ لے کے باہر آئے. اپنے دل سے پوچھا اگر میں اس مقدس خون کو آپ کے ارشاد اقدس کے مطابق پانی میں غائب کرتا ہوں تو مچھلیاں کھا جائیں گی، نبی کا خون. اگر میں کسی پاک زمین کو کھودتا ہوں اور اس میں دفن کر دیتا ہوں، نظر تو کسی کو نہیں آئے گا، لیکن کوئی چیونٹی کوئی کیڑے مکوڑے نہ کھا جائیں، نبی کا خون ہے. دل نہیں مانا. دل میں آیا کہ دیوار پہ ڈال دیتا ہوں، کسی کا پاؤں بھی نہیں آئے گا، کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا. آپ نے فرمایا اس کو غائب کر دو، کسی کو نظر نہ آئے، کسی کو نظر نہیں آئے گا، غائب بھی ہو جائے گا. دل نہیں مانا کہ چیونٹیاں کھا جائیں گی، نبی کا خون ہے. وہیں بیٹھ کے خون کے وہ مقدس قطرے پی لیے. شرعی طور پہ ایک انسان دوسرے انسان کا خون نہیں پی سکتا، حرام شرعی مسئلہ یہ ہے. لیکن امیر المجاہدین فرماتے ہیں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود آزاد ہوتا ہے. جب پی لیا پلٹ کے آئے تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا عبداللہ اس خون کا کیا کیا، کہاں رکھا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسی جگہ رکھا ہے کسی کا پاؤں نہیں آئے گا، کوئی نہیں دیکھ پائے گا. فرمایا کأنک شربتا، اللہ کے نبی سے کیا چیز پوشیدہ تھی؟ کأنک شربتا، گویا کہ تو نے اسے پی لیا. عرض کیا کہ پی لیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ عبداللہ شرعی طور پہ تو عام انسان کا خون دوسرے انسان پر حرام ہے، دمہ و عرضہ حرام. یہ کیا کیا تو نے؟ مجھ سے پوچھا بھی نہیں. وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہوگا عبداللہ کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے دل کی مفتی سے پوچھا تھا، اور اس سے بڑا مفتی اعظم پاکستان نہیں ہو سکتا، اور اس نے مجھے یہ نہیں اجازت دی کہ میں سمندر میں بہا دوں، نہیں اجازت دی کہ کسی دیوار پہ ڈال دوں، اور نہیں اجازت دی کہ زمین میں دفن کر دوں. اس نے جو مجھے فتویٰ دیا وہ یہ دیا کہ بخت کے یہ نمے پھر نہیں آئیں گے عبداللہ، ان کو پی لے، اپنی رگوں میں اس خون کو شامل کر دے. فرمایا اللہ کی قسم لن تمسک النار، تجھے آگ جہنم کی نہیں چھو سکے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تیری رگوں میں نبی کا خون شامل ہو گیا ہے، جہنم کی آگ کبھی قریب نہیں آئے گی. دوسری روایت یہ ہے کہ فرمایا عبداللہ
اب لوگ تجھ سے پناہ مانگیں گے اور محفوظ نہیں رہ پائیں گے اگر خدا نہ خواستہ تیرے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو گیا تو اللہ نے ان خون کے چند قطروں کے باعث تیرے جسم میں جو شباب اور طاقت پیدا کر دی ہے یہ کسی اور کو نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں کسی کا بازو تھام لیتے تھے تو وہ چھڑا نہیں سکتا تھا، وہ حیرت سے پوچھتا تھا کہ یہ کہاں پریکٹس کی ہے؟ تو عبداللہ کہتے تھے پریکٹس کہیں نہیں کی، اللہ کے نبی کے خون کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ادب تھا نا، بس ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول کے دین نے یہ ادب سکھایا ہے کہ چھوٹوں پر مہربانی کرو، یہ بھی ادب ہے، اور بڑوں کا احترام کرو، یہ بھی ادب ہے۔ مسجد میں جانے لگو تب بھی ادب کرو، اور مسجد سے آنے لگو تب بھی ادب کرو، ایک دوسرے کو ملتے ہو تو تب بھی ادب کرو، کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو تب بھی ادب کرو کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ جنہوں نے ادب کیا پاک پروردگار نے دین دنیا میں ان کا بیڑا پار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مہمان آ گیا ہے، باقی پروگرام جس طرح نقیب محفل چلائیں گے، ہماری حاضری مکمل ہو گئی۔ اللہ ہمیں ادب کا سبق یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ